السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہماری یہ مجلس روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل سے متعلق ہے، جن کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد صاحب۔ مفتی صاحب، بھائی آمین حوزانی سے پوچھتے ہیں، یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے۔ ایک تو سورہ کہف میں 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، اور دوسری جگہ 17ویں پارے میں آیا ہے، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ان کو نکالیں گے، اور ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو آہنی دیواروں اور مضبوط لوہے کی دیواروں سے بند کیا ہوا ہے۔ قرب قیامت میں یہ قوم نکلے گی، دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ آدم خور قوم ہوگی، جو کچھ ان کے سامنے آئے گا اس کو یہ کھا جائیں گے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آسمانی وبا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کا خاتمہ فرما دیں گے۔ لیکن ابھی یہ کہاں ہے، جغرافیائی محل وقوع ان کا کیا ہے، اس کا علم نہ قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے اور نہ احادیث شریفہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ کسی اسلامی عقیدے کا مدار اس معلومات پر موقوف بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ قرب قیامت میں قیامت کی نشانی کے طور پر یہ نکلیں گے۔ مفتی صاحب، بھائی فرقان پوچھتے ہیں، کیا حجر اسود پہلے سفید تھا؟ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کہ جب حجر اسود جنت سے آیا تو یہ بالکل سفید اور صاف اور شفاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ یہ پتھر آیا تھا، اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حجر اسود کو جنت سے اتارا تو یہ بالکل دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، انسانوں کی اور بنی آدم کی خطاؤں نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ان کی روشنی کو ختم نہ کرتے تو آسمان و زمین ان کی روشنی سے روشن ہو جاتا۔ مفتی صاحب، بھائی عامر جوگا بھائی سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے مال اولاد فتنہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے فتنے کے معنی کو فساد اور بگاڑ میں لیا ہے، حالانکہ عربی کا فتنہ یہ آزمائش اور امتحان کے معنی میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، اور در حقیقت یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہی ہے، چونکہ مال اور اولاد یہ اللہ تبارک و تعالی کے انسان پر بہت بڑے انعامات ہیں۔ اگر ان کا استعمال، مال کا استعمال اور اولاد کو اللہ کے منشے کے مطابق چلایا جائے تو بہرحال یہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر انہی کا ہی ناجائز استعمال کیا جائے تو پھر یہ آزمائش اور عذاب کا سبب ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کو فساد اور بگاڑ کے معنی میں نہ لیا جائے۔ مفتی صاحب، طلحہ بھائی شاہین باغ سے پوچھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے پر غسل ضروری ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیے۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا غسل دینے والے غسال پر بھی غسل کرنا ضروری ہے، جو آدمی میت کو غسل دے، تو اس بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے
کہ غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، لیکن اگر یہ بات اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کے کپڑے یا بدن پر نجاست اور گندگی لگ گئی ہے تو پھر اس کو صاف کرنا اور اپنے کپڑے اور بدن کو پاک کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب نے ہمارے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے آپ اپنے سوال ہمارے کمنٹ باکس یا اسکرین پر دیے ہوئے ہمارے نمبر پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ فقط والسلام۔